بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی بچی ایک دکان پر چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس دکاندار نے اس بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور پھر اسے ایک بوری میں بند کر کے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی۔ یہ ایک وقوعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان عرفان راجہ صاحب۔ عرفان راجہ صاحب، تھوڑا سا اس وقوع کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی، ایک یہ وقوعہ پیش ہوا ہے تھانہ شادرہ کی حدود میں، جس میں انیشل جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ایف آئی آر کا متن تھا وہ یہ ہوا کہ ایک بچی کو ایک آدمی نے جس کی عمر 11 سال ہے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو آگے انہوں نے مزید کہا کہ جی اس کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا اور ایک توڑے کے اندر ڈال رہا تھا، تو لوگوں کے وہاں پہ شور کرنے سے اس لڑکی کو بچایا گیا۔ یہ ایک ایسی جگہ پہ وقوع پیش ہے جو کہ ایک تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، جہاں پہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک چھوٹی بچی کو ایک آدمی جو ہے دن دیہڑے کہ 3:30-4 بجے کا وقوع ہو رہا ہے تو اس ٹائم یہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر لوگوں نے اس کو بچایا۔ اچھا، اس میں کیا سامنے وجوہات آئی ہیں جب یہ کیس آگے بڑھا ہے، اور اس آدمی کی گرفتاری کب ہوئی اور اس کے بعد کی کارروائی کیا ہوئی؟ جی، اس میں یہ ہوا کہ جب یہ ایف آئی آر ہوئی تو اس کے بعد جو تحقیقات ہوئی تو ایک میں کہتا ہوں کہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ انفولڈ یہ ہوئی کہ جو بندہ جس کے اوپر الزام تھا وہ ایک پور سٹریٹ وینڈر تھا، جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹی چیزیں، بچوں کے کھلونے، یہ چیزیں جو بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس جگہ پہ اس نے لگانا شروع کر دی گئی جہاں پہ مدعی جو ایف آئی آر کا مدعی تھا اس کی ایک آلریڈی شاپ تھی۔ تو جب اس نے دیکھا ان بٹوین اس شاپ اور اس بندے کے جہاں پہ یہ دکان لگاتا تھا اس دوران بچوں کا سکول تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس بندے نے کیا کہ جس کی آلریڈی دکان تھی، تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ آ کے بندہ بیٹھ گیا اور میرے جو بچے مجھ سے آ کے چیزیں لیتے تھے وہ آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد میں تو حیران رہ گیا جب وہ پورا کا پورا میٹر جو دیکھا یا اس کو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس کے نیچے یہ سٹوری نکلی کہ اس بندے نے اپنی دکان کی جو اس کے گاہک کم ہوئے تھے اس کو مس یوز کر کے اس واقعے کو بنا کے ایک وقوع بنانے کی کوشش کی اور سگی اپنی بیٹی کو انوالو کر کے تو ایک پرچہ جو ہے وہ درج کروایا۔ اچھا، اس میں جو مین مدعی ہے مقدمے کا، اس کا وہاں کیا کاروبار تھا اور اس بچی کے ساتھ اس کا کیا لین دین تھا؟ اس کے بعد جو وہاں پہ دکاندار ہے جس کے یہ مقدمہ درج ہوا اس کے ساتھ کیا قانونی کارروائی کی گئی؟ جی، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ بندہ جو اکیوز ہے اس ایف آئی آر کا وہ وہاں آ کے اپنا وہ کھڑے کے اوپر چیزیں لگاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح آپ الیکٹرک بیٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ اس مدعی کی بیٹی وہاں سے نکل کے آئی ہے، اس نے اس کی 2-3 چیزیں اٹھائی ہیں، اٹھا کے وہ بھاگ گئی ہے کیونکہ مدعی کا گھر بھی اسی گلی میں ہے، مدعی کا گھر بھی اسی گلی میں ہے، مدعی کی دکان بھی اسی گلی میں ہے۔ تو یہ سارا وقوع جو مینوفیکچرڈ کیا گیا اس کے پیچھے اب مجھے پتا چلا کہ یہ ساری کی ساری جو کہانی بنائی گئی اور اس بیچارے کو وہاں سے بھگانے کے لیے، جو کہ چھوٹے بچوں ظاہر ہے وہ اگر وہ چیزیں بیچ رہا ہے تو وہ بھی 1000 1500 2000 کی دیہڑی لگاتا ہوا، کون سا اس نے 5000 10,000 یا 20,000 وہاں سے لینا؟ قیمتی بچوں کی وہ کھلونے ہوتے کہ 200 300 150 کی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس کی جو دکاندار سے جو چیزیں بچے لیتے تھے اس کو نہ لینے کی وجہ سے اس بیچارے کے اوپر ایک ایسی ایف آئی آر کٹوا دی جو کہ اس کا مستقبل بھی ہوا، اس کی فیملی کے اندر بھی اس کی بدنامی ہوئی اور معاشرے کے اندر بھی بدنامی ہوئی، اور اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ بھی خراب ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جب انویسٹیگیٹ ہوئیں تو بعد میں چلا کہ یہ وقوع ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ایف آئی آر میں لکھا گیا۔ اچھا، جو ملزم ہے جو گرفتار ہوا اس کا اب لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ وہ ابھی بھی جیل میں ہے یا وہ ریلیز ہو چکا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس وقوع میں وہ نامزدہ ایف آئی آر ہوتا ہے اور 1 دن کا ڈیلے۔ اب دیکھیں پولیس جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا وقوع نہیں ہوا، لیکن وہ بضد تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بچی کی نابالغ ہے، عمر کم ہے، لہذا یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، لیکن ایف آئی آر ہو گئی۔ اس کے بعد اس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا
پھر وہ کسی ریفرنس سے میرے پاس ایف آئی آر آئی, میں نے اس کی پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے وہ آنریبل کورٹ سیشن جج کی کورٹ میں نے اپلائی کی. وہاں پہ جو لیگل آرگومنٹس ہوئے تو سب سے پہلے جو مین آرگومنٹ تھا وہ میں نے یہ جج صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ دیکھیں دن کا وقوع ہے, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہیں, کیمرے بھی لگے ہیں, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کا بچیوں کا سکول ہے. تو جج صاحب نے آئی او کو پہلی ڈیٹ پہ آئی او نے بدنیتی شو کی کہ وہ جو یو ایس بی تھی یا وہ جو فوٹیج تھے سی سی ٹی وی کے وہ ریکور نہیں کیے تھے. تو جج صاحب نے بالکل انہوں نے کہا یہ کیونکہ سچ لائک اوفینسز میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ پیوٹل ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا جو آپ اس ایف آئی آر میں جو کہانی ہے اس کو میچ کرتی بھی ہے یا نہیں. تو آنریبل جج صاحب نے آئی او کو یہ ڈائریکشن دی کہ کل صبح میری کورٹ میں یو ایس بی پیش کی جائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ جو الزام ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے کیا وہ ایکچوئل میں ہوا بھی ہے یا نہیں. تو نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر وہ یو ایس بی کورٹ میں چلائی گئی. تو جب دیکھا تو جج صاحب بھی حیران رہ گئے اور ہم بھی. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقوع میں ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ ایک کارنر کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنی تھوڑی چھوٹی سی چیزیں لگا کے بالکل روڈ کے اوپر, اس کا اپنی دکان بھی نہیں ہے, روڈ کے اوپر ایک بندہ بیٹھ رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کو وہ جس کی اصل دکان ہے وہ اس کو اتنا برداشت نہیں کر رہا کہ یہ بھی اپنے بچوں کی روزی کمائے. لیکن الٹیمیٹلی وہ کورٹ نے یہ فیصلہ ہولڈ کیا, اس کی بیل جو ہوئی ہے وہ انہوں نے منظور فرماتے ہوئے اس میں آرڈر کیا ہے, کمپلیٹ آرڈر ذرا سنائیں. جی اس میں آنریبل کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ایلیگیشن ایف آئی آر میں لگائے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک فالس اور فریولس قسم کی ایف آئی آر جو ہے وہ لگائی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ بندہ 20 دن بیہائنڈ دا بار رہا ہے, جیل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی فیملی ڈسٹرب ہوئی, اس کے بچے ڈسٹرب ہوئے, اس کا معاشرے میں جو ایک مقام تھا اس کے اوپر داغ آ گیا ایک جعلی ایف آئی آر کے اوپر. تو آنریبل کورٹ نے یہ فیصلے میں بالکل لکھوایا, انہوں نے کہا جی میں نے کورٹ نے یو ایس بی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی ویڈیو جو ہے اس کو آبزرو کیا اور کوئی ایسی چیز جو ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر تھی وہ یو ایس بی میں نظر نہیں آئی. لہذا ہم 1,00,000 ضامن کے تحت مچلقہ انہوں نے منظور فرماتے ہوئے بعد از گرفتاری اس کی ضمانت منظور کی. ہاں بالکل, یہ عرفان آنجا صاحب تھے کہ بتا رہے تھے کہ جو بچی کا وقوع ہے جس میں بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کا مقدمہ تھا, اس فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ جو یو ایس بی پیش کی گئی اس فوٹیج میں کسی طرح کا جو اغوا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا جو ملزم ہے جو بیہائنڈ دا بار ہے, جیل میں ہے, اس کی 1,00,000 روپے مچلقوں کی عوض عدالت نے جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی. ایک نئے کیس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.